بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، پاکستان میں ایک لمبے عرصے سے کوئی بھی ڈیم نہیں بنا۔ سبھی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ڈیم پاکستان کی معیشت کے لیے، اقتصادی ترقی کے لیے، پاور جنریشن کے لیے، اریگیشن کے لیے، ایگریکلچر کے لیے بڑی ضروری چیز ہے۔ لیکن سال ہا سال گزر گئے ہمیں یہ کہانیاں سنتے ہوئے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ آخر اس کے پس پردہ وجہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پیسے کا نہ ہونا اس کی وجہ ہے۔ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں پیسہ ڈیم نہ بننے کی بنیادی وجہ کبھی رہی ہی نہیں ہے۔ ڈیم نہ بننے کی وجہ صرف ایک ہے کہ گزشتہ 40 برس سے پاکستان میں جو بھی سیاسی حکومت آئی، اس کا ایک مطمع نظر رہا کہ ہم جو بھی پروجیکٹ شروع کریں وہ ہمارے ٹینیور میں مکمل ہو اور اس کے اوپر ہماری تختی لگے۔ تختیوں کا یہ سلسلہ ہمیں بڑے ایسے جامع منصوبوں سے روکتا رہا جو کسی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے ٹینیور میں مکمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے 2 یا 3 ٹینیورز تک اس نے چلنا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ ہم نے سستی بجلی چھوڑ کر مہنگے آئی پی پیز کے پیچھے گئے، اور پھر آج ہم اس نچ پر کھڑے ہیں جہاں پہ اکنامک سچویشن ایسی ہے جو مضحکہ خیز ہے۔ پاکستان نے 423 ارب روپیہ سی پیک کے انڈر جو پاور پروجیکٹس لگے ہیں ان کا دینا ہے، 423 ارب روپیہ۔ اب پاکستان نے چائنا سے بات کی، ان فورن لینڈر سے اور ان آئی پی پی سے، کہ وہ اس رقم میں سے کچھ یا یہ ساری ویو آف کریں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بھی بزنس مین ہیں۔ کوئی بھی دوست جب آپ کی ہیلپ کرتا ہے یا کوئی بھی دوست جب آپ کے ساتھ شراکت داری میں کاروبار کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی کہیں نہ کہیں منافع کمانا ہوتا ہے۔ سی پیک بھی ایسا ہی منصوبہ ہے جس سے اگر پاکستان فائدہ اٹھائے گا تو چائنا بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 170 ارب روپیہ ایکیومولیٹڈ ہے جو ہم نے لیٹ پیمنٹ سرچارج پے کرنا ہے سی پیک کے انڈر لگنے والے پاور پروجیکٹ سے، اور 260 ارب روپیہ ایسا ہے جو ہم نے پاور پرچیز کی پیمنٹس کرنی ہے ان سی پیک کے انڈر لگنے والے پروجیکٹ سے۔ اب پاکستانی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پاکستانی حکومت 10 ارب ڈالر کی فائنانسنگ ڈھونڈ رہی ہے، ایک ایسی لو کاسٹ فائنانسنگ جو باہر سے کسی فورن انویسٹر سے پیسہ لیا جائے نسبتاً کم شرح سود پر، اور سی پیک کے انڈر لگنے والے منصوبوں کی جو شرح سود زیادہ ہے ان کو یہ پیسہ دے کے اس کو کم فائنانسنگ پر لایا جائے، یعنی اس کو کاسٹ کو تھوڑا سا کم کیا جائے جو فائنانسنگ کی ہم دے رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم ادا کرنے کا نہیں سوچ رہے، ہم ایک ادھار لے کے، اور سستا ادھار لے کے مہنگا ادھار اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو گورکھ دھندا ابھی سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹس کا ہے وہ بھی تقریباً کوئی 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اترے گا، تقریباً اپروکسیمیٹلی کو 2 دہائیاں لگیں گی اس کو کلیئر ہوتے ہوئے، یا حکومت اس کا کوئی اور متبادل حل تلاش کرے گی۔ ایون کہ یہ جو ساہیوال میں ہمارا کول پاور پلانٹ لگا ہے، 85 ارب روپیہ اس کا ڈیو ہے، یہ بھی سی پیک کے انڈر لگا ہے۔ اچھا، پھر جو پورٹ قاسم پہ پاور پلانٹ لگا ہے 76 ارب روپیہ اس کا ڈیو ہے۔ اسی طرح سے تھار کول کا جو پاور پلانٹ ہے اس کا کوئی 54 ارب روپیہ اس کا ڈیو ہے۔ اسی طرح سے اینگرو کا جو پاور پلانٹ ہے 43 ارب روپیہ اس کا ڈیو ہے۔ یہ کرتے کرتے کوئی تقریباً اس وقت کوئی 430 ارب کے قریب یہ رقم بن گئی، جس کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید چائنیز لینڈنگ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی آسان ہے۔ ادھار چاہے کم شرح سود پر بھی کیوں نہ ہو، ادھار ہی ہوتا ہے، دینا ہی ہوتا ہے، اور اس کا بوجھ ہی ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے شارٹ ٹرم میں اپنے نام کی تختی لگوانے کی بجائے اور اپنی بلے بلے کروانے کی بجائے یہ سوچنا ہوگا آنے والی حکومت اگر اس منصوبے میں تھوڑا سا حصہ ڈال لے گی کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی اور کی تختی لگ جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے پاکستان کا نیوکلیئر پلانٹ شروع ہوا تھا، نیوکلیئر پروجیکٹ شروع ہوا تھا، تو کئی حکومتوں نے برسہ برس کی محنت کے بعد جب ہم اس منزل تک پہنچے جہاں ہم ایک نیوکلیئر پاور بنے تو سبھی کا اس میں حصہ تھا، ہر ایک کلیم کرتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنا کلیم کرتے تھے، ان کی پارٹی، بہت اچھی بات، واقعی ایسا ہے۔ ضیاء الحق صاحب اپنا کلیم کرتے تھے، ان کے
جو ان کی پارٹی ان سے وابستہ لوگ ہیں بالکل ایسا ہی تھا. نواز شریف صاحب اپنا کرتے تھے, بے نظیر صاحبہ اپنا کرتی تھیں. یہ سب کے ملنے سے, اس کے تعاون سے پھر ہی ہم اس نتیجے پر پہنچے, اور شاید آج بھی ایسا ہی ہے. اللہ حافظ.